بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ رب نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں۔ یہ نصیحت ہے جو اپنے ماننے والوں کو راستہ بتاتی ہے، اس میں دلوں کی بیماری کی شفا ہے۔ یہ رب کا ایسا فضل اور رحمت ہے کہ دنیا میں جو مال لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر قرآن ہے۔ یہ رب کا کلام ہے جس کی تاثیر یہ ہے کہ پہاڑ اس سے چل سکتے ہیں، زمین اس سے پھٹ سکتی ہے، مردے سے بات کرنے کی قوت پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ سب جن اور انسان مل کر بھی اس کے جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لے رکھا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ فرقوں میں بٹ کر ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی تو بن گئے، اپنے ہاتھوں اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مگر قرآن کو نہ بانٹ سکے۔ اس لیے سب فرقوں کے پاس قرآن ایک ہی ہے۔ وقت کی تبدیلیوں نے اسے 1500 سال پرانی کتاب ثابت نہیں کیا، بلکہ وقت کے ساتھ اس کا اپنے رب کا غیر معمولی کلام ہونا ثابت ہو گیا۔ قرآن کے ہم پر یہ لازمی حق ہے کہ ہم اسے رب کا کلام مانیں، یعنی اس پر ایمان لائے، اسے پڑھتے رہے، اسے سمجھے، اس کی باتوں پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ مگر کڑوی سچائی یہ ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر دین کی تعلیم میں عقل کو ہم نے علم کی خوراک سے محروم کر دیا۔ قرآن کے علم میں ہم سب سے بڑھ کر جاہل ہے، نہ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ ہی اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں قیامت کا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف ایک مقدمہ تیار کیا ہوا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب اپنا جائزہ لیجئے، ابھی تو حال یہ ہے کہ شفاعت کے بھروسے پر کہ کوئی ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے گا، جنت کو ہم اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ بھولیے مت، اللہ کی عدالت میں انصاف کے ساتھ عدل بھی ہے۔ پہلے کی جو گزری ہوئی قوم کے مجرموں کو جس جرم پر اس نے سزا دی ہے تو وہ آپ کو انہی جرم پر کیوں کر چھوڑ دے گا؟ ذرا قرآن کی پکار کو سنیے، اس کے حق ادا کیجئے، سوچئے اللہ کے کلام قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ والسلام۔ بسم اللہ۔